بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اور شیطان ناری مخلوق اور لطیف ہونے کی بنا پر عام حالات میں کسی زمانے میں بھی دیکھے نہیں جا سکتے، البتہ جن اور شیطان ہم انسانوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور وہ شیطان اور اس کا کنبہ ضرور تمہیں اس طرح دیکھتا رہتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لہذا ہم فرشتوں اور جنوں کو نہیں دیکھتے، حالانکہ وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ بس جنات اور شیاطین ہمیں ظاہر بظاہر دیکھتے ہیں اور ہم بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، جن اور شیاطین قرآن کی روح سے فرشتوں کی طرح غیر مرئی مخلوق ہیں، لیکن کبھی کبھی خاص شکل میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے علاوہ جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، بعض جن اور شیاطین ان کے لیے کام کرتے تھے۔ سعد اسقاف جو کہ قوم کے ایک طالب علم تھے، انہوں نے جنات کو دیکھنے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آقائے بحرینی جو کہ علم ابجد اور حساب مربعات اور جنات کے حاضرات میں ماہر ترین علماء میں سے تھے۔ مشہور عالم طباطبائی علامہ بحرینی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دن آقائے بحرینی کو میں اپنے ہمراہ ایک محفل میں لے گیا۔ ایک چادر لائی گئی، دو کونے مجھے پکڑوائے اور دوسری طرف کے دو کونے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ چادر کا فاصلہ زمین سے تقریباً 2 بالشت ہوگا۔ اس حالت میں انہوں نے جنات کو حاضر کیا اور چادر کے نیچے خوب شور و غوغا برپا ہوا۔ چادر اتنی زور سے پھڑکنے لگی کہ نزدیک تھا کہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ میں خوب غور سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں اطراف سے تقریباً 2 بالش قد کے آدمی نما موجودات چادر کے نیچے اژدہام کرتے ہوئے بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے پھر رہے تھے۔ میں پوری فہم و فراست سے متوجہ رہا کہ کہیں یہ نظر بندی یا جادوگری تو نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے خود دیکھا، یہ 100% حقیقت تھی۔ تمام دانشمند اس بات میں متفق ہیں کہ فرشتے نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی شادیاں کرتے ہیں، لیکن جن اور شیاطین اس طرح نہیں ہیں۔ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، اسی لیے وہ بھی انسانوں کی طرح رشد و تولید کے حاجت مند ہیں، طبعی طور پر غذا بھی کھاتے ہیں۔ البتہ یہ سوال ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ انسانی غذا کا بچا کچا اور ہڈیوں کا گدا کھاتے ہیں۔ چنانچہ ابن بابویا نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں جنوں کا ایک گروہ حاضر ہوا اور عرض کی، اے پیغمبر خدا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈیاں اور بچی کچی غذا ان کو عطا فرمائی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جنات کی خوراک صرف ہڈیاں اور انسان کی بچی کچی غذا نہیں، کیا معلوم کہ وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کھاتے پیتے ہوں جس کا ہمیں علم نہیں۔ تنہا ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ نیند اور اونگ سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک پر نیند طاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی۔ علاوہ ازیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نیند 4 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پیغمبروں کا طریقہ پیٹھ کے بل سونے کا ہے، مومنین داہنی کروٹ سوتے ہیں، کافر اور منافق بائیں کروٹ اور شیطان منہ کے بل سوتا ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح سے موت و حیات رکھتے ہیں اور روز قیامت خداوند عالم کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح سے نر اور مادہ ہوتے ہیں، یہ بھی اولاد اور ذریت رکھتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ البتہ ان کا نظام تناسل یا تولید انسانوں کی طرح پانی داخل ہونے سے نہیں ہوتا، بلکہ جنات کا تناسل اس کی مؤنث کے رحم میں ہوا داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح سے کام کاج کرتے ہیں، البتہ جنات ناری ہونے کی وجہ سے وہی کام جو انسان کرتا ہے انتہائی سرعت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ جس طرح سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس کا کام مکمل کرنے کے لیے انہوں نے
انسانوں، جنوں اور شیطانوں کو جمع کیا اور ان کے درمیان کام کو تقسیم کر دیا۔ ہر ایک گروہ کو اس کے انجام کار کا ذمہ دار قرار دیا۔ دیووں اور جنوں کو کانوں سے سنگ مرمر کی سلیں لانے پر مامور کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو سنگ مرمر اور سنگریزوں سے تعمیر کریں۔ اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا اور ان 12 ٹکڑوں میں سے ہر ایک کو ایک حصے میں جوڑ دیا۔ جب شہر کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو مسجد کی عمارت کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ دیووں کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ایک گروہ کو کانوں سے معدنیات اور زر و جواہر نکالنے پر مامور کیا۔ دوسرے گروہ کو دریاؤں اور سمندروں میں غوطہ خوری اور لال و جواہرات برآمد کرنے پر مامور کیا۔ ایک اور گروہ کو مشک و عنبر اور تمام خوشبوئیں فراہم کرنے پر لگا دیا، اور اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قدر مال و متاع ہاتھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ پھر ہنر مندوں کو یاد فرمایا اور حکم دیا کہ ان پتھروں کو تراش خراش کر کر تختیوں یعنی سلوں اور سلیبس کی صورت میں گھڑ دیں اور موتیوں کو تراش کر ان میں سوراخ کر دیں۔ جب یہ کام شروع کیا گیا تو سنگ مرمر اور گوہر و جواہرات کی سختی کی وجہ سے زبردست شور بلند ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شور اور غل پسند نہ آیا اور جنوں کو بلایا اور کہا، کیا تم ان ہیروں اور جواہرات کو بغیر شور و غل کے تراشنے کا علم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے رسول خدا، جنوں کے کسی ایک فرد کو بھی صخر سے زیادہ علم اور تجربہ نہیں ہے۔ صخر بھی ایک جن تھا جو بے انتہا تجربہ کار اور ماہر تھا۔ بہرحال اس روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح سے کام کرتے ہیں، لہذا جنات محض وہم نہیں، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔